الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیتیں پڑھی، 2-3 آیتیں. ہمارے سامنے شیخ ربی کی جس مجلس کی درس کا معاملہ ہے وہ 8ویں مجلس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 تک ہے. اس کا تھوڑا سا حصہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. حمد و صلات کے بعد عنوان قائم کیا انہوں نے وجوب و اتباع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، ما جاء بہ، جو آپ لے کر آئے، اس کا ماننا، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ فرض ہے، واجب ہے. قرآن میں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. شیخ نے تراویح کے بعد ان آیتوں کی سماعت اور جو کچھ پڑھا گیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہم نے ان سے قرآن کی ان آیتوں کو سن کر سورۃ الانفال کی ابتدائی، سورۃ الاعراف کی آخری اور سورۃ الاعراف اور ابتدائی آیات سورہ انفال کی، اس کی آیتوں سے یقیناً ہم نے فائدہ اٹھایا. اور ان میں سے کچھ باتوں کی تذکیر میں کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہماری مجلسوں میں عادت رہی ہے. یعنی ہم اس کو تفصیلی تفسیر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تذکیر کہہ رہے ہیں کچھ آیتوں کی روشنی میں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور ذکر کیا اس امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتباع فرض ہے. کون سی چیز کی؟ جو آپ پر نازل کی گئی. چنانچہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی، تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اتباع کرو، مانو، پیچھے چلو اس چیز کی جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے. بالکل لفظی ترجمہ، صاف سادی بات، ایک عام سے عام آدمی بھی، موٹے سے موٹے دماغ والا آدمی بھی کوئی دقت کے بغیر اسے سمجھ سکتا ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں، غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا کوئی مسلمان جسے دنیا کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیا یہ جملہ اس کو اللہ کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی اتباع نہ کرو. اب اولیاء دوست، آقا، آدمی جو اپنا سرپرست یا بڑا مانے، جن سے دلی تعلق رکھے، وہ جو بھی ربط ہو، عقیدت ہو، اللہ کے علاوہ اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ، اس کے علاوہ اس کی بات ماننا منع کیا اللہ نے. رسول پر جو اتارا گیا وہ مانو، اس کے علاوہ کسی کی نہ مانو. میں نے کہا تھا کہ غور کیجئے ترجمے پہ. کیا کوئی موٹی سے موٹی عقل والا ایسا کہہ سکتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ سیدھی سادی بات سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ شیخ کے اگلے جملے کے بعد میں وہ کہتا ہوں کیسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ شیخ نے فرمایا کہ امت مامور ہے، امت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس چیز کی اتباع کریں جو اس امت کی طرف نازل کیا گیا. کیسے نازل کیا گیا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں یا پھر سنت کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری شریعت نازل فرمائی. ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک اصطلاح جو ہیڈنگ میں تھی ما جاء بہ محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ اس کی جو تشریحات ہیں،
آپ کے قول، فعل اور تقریرات کی شکل میں، جس کو ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. ہاں، سنت یا حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو آپ نے عمل میں لایا، یعنی آپ کا قول اور فعل. اور تیسری چیز بیان کی جاتی ہے آپ کی تقریرات. سمجھنے والی بات ہے. آپ کی تقریر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کہ کوئی چیز، کوئی عمل آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. یہ سمجھنے کی بہت بڑی چیز ہے. منکرین حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بے اعتنائی برتنے والے، ان کا مقام نہ سمجھنے والے اس کو نہیں سمجھ پاتے. اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت ہے، یہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل واضح بات شریعت کے اصولوں سے ہے کہ اگر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شرعاً کوئی غلط چیز کی جائے گی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ کی ڈیوٹی تھی، اللہ کی طرف سے آپ اس کے مامور تھے کہ آپ اس پر تنبیہ کریں، اصلاح کریں. اس لیے علماء نے فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، فقہا و حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی، اہل حدیث، سب کے یہاں یہ اصول مانا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، کہ جب ضرورت ہو اس وقت سے کسی بیان کو مؤخر کرنا، پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک معاملہ، ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا، وہاں ایک بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو، ہاں، کہ اس کو بیان کرنا چاہیے اور آپ نے بیان نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک اصول ہے فقہ کا جو سبھی مانتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ یا تو قرآن ہے یا سنت ہے. جو نازل کیا گیا اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو. ہاں، اب شیخ نے کہا کہ امت کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، امت اس بات کی مامور ہے، حکم دیا گیا ہے، پابند ہے کہ اس کی اتباع کرے، عقائد میں بھی، ہاں، عبادات میں بھی، اعمال میں بھی، سیاست میں بھی، اخلاقیات میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا اسے لے لو. وما آتاکم الرسول، اس آیت کی تفسیر ہم ان آیتوں سے کر لیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو، اسے مان لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے یہاں بچوں کو بھی یاد ہے یہ آیت کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ بتائیے کس چیز میں نمونہ ہے؟ یہ جو شیخ نے کہا، عقائد میں، عبادات میں، اعمال میں، سیاست میں، اخلاقیات میں، حلال حرام میں، لین دین میں، ہر چیز میں. کیا ایسا درست ہو سکتا ہے؟ ایک سمپل سوال. اس تشریح کے بعد قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی، ایسی 20 آیتیں، 20 حدیثیں، 20 کیا 50 کہیے. اب مجھے بتائیں، کوئی شخص بتائے کہ کیا کوئی اگر ایسا کرتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی انسان کہیں اور سے عقیدہ لیتا ہے، کہیں اور سے عقیدہ لے، کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا؟ آج آپ کو، ہم کو تھوڑی سی اگر اسٹڈی اور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں میں کئی طبقات، کئی مسلک کے ماننے والے، کئی فکر کے حاملین ایسے ہیں جو عقائد میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں کسی کی عقل کی بنیاد والے پر، اصول بات کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر عقیدہ اختیار کرتے ہیں. ہاں، اہل تصوف ہیں ہمارے یہاں، جو احناف کا طبقہ ہے، حنفی طبقہ، ہاں، وہ خود کہتا ہے، میں کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں، ان کے یہاں خود واضح طور سے اس کا اعتراف ہے، بیان ہے، ہاں، کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، علم کلام میں کلاماً اشعری ماتریدی ہے. میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، خود ہی کہتے ہیں. اور آپ جب تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اشعری ماتریدی کا عقیدہ، ہاں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے عقائد الگ الگ ہیں. امام ابو حنیفہ کا 99% تقریباً 99% وہی عقیدہ ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کا ہے.
میں 1% کم کر رہا ہوں، ان کے بعض اقوال ان کے خلاف ہیں، جیسے ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، ایسے 2-3 باتیں ملے گی اختلاف کی، باقی سارے معاملات میں متفق ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، وہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ہم فروع میں احکام و مسائل میں امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں امام حنیفہ کی نہیں مانتے۔ کس کی مانتے ہیں؟ اشعری مذہب کو مانتے ہیں، ماتریدی مذہب کو مانتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا اور اسٹڈی کریں یا دیکھیں، یہ خود ان کا، یہ موٹی موٹی بات، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم سلسلے میں چشتی، قادری، نقشبندی، بلکہ جامع السلاسل قاری طیب کی عبارت ہے۔ المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی عبارتیں بھی ایسی ہی ہے، اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حنفی کہلانے والے دو طبقات، دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، دونوں کے یہاں تصوف پایا جاتا ہے۔ اور ہندوستان میں جو سلسلے متداول اور معمول بہا ہیں، تصوف کے اور بھی بہت سے سلسلے ہیں ہندوستان میں، چشتی، قادری، نقشبندی، یہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اور نکلے تو سہروردی، رفاعی، اور ایسے بہت سارے سلاسل ہیں۔ ان سلسلوں کو دیکھیں تو آج کا ایک صاحب علم یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی سلسلہ وحدت الوجودی حلولی عقیدے سے پاک صاف نہیں ہے۔ تصوف کے جو طریقے ہیں، عبادات ہیں، قرآن و حدیث کے بالکل الگ اور پیرالل میں ہیں۔ ان کے یہاں جب آپ بیعت کرتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی اور موٹی موٹی باتیں بھی جانیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ایک آدمی پیر صاحب کے ہاتھ پر یا سلسلے سے بیعت ہونے جا رہا ہے تو اس کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب آپ ہمارے سلسلے پر بیعت کر رہے ہیں تو اس سلسلے کے جو آداب ہیں، تعلیمات ہیں، آنکھ بند کر کے اسے مارنا ہے۔ ایک آدمی پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے، ایک مرید جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ان کے یہاں کہا جاتا ہے۔ ایک مردے کو غسل دینے والا کیسے الٹ پلٹ کر دے وے، اٹھا دے وے، کپڑا اتار دے وے، پہنا دے وے کفن، تو وہ کچھ مزاحمت نہیں کرتا، جیسے جیسے یہ کرے ویسا ویسا وہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر پیر صاحب مرید کو کہہ رہے ہیں کہ لیٹ جا تو لیٹ جا، کپڑا اتار دے تو کپڑا، پوچھنے کا نہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس قسم کی مثالیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کپڑا اتارنے کا ہے اتار دو، لیٹنے کا ہے لیٹ جاؤ، اور آگے کا نہیں بولوں گا، گندی باتیں۔ جو پیر صاحب حکم دے مان لو، مجھے سمپل بتائیے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قال اللہ قال الرسول مت بولو، یہاں اللہ نے کہا، رسول نے کہا، یعنی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ پیر صاحب کو یہ نہیں بولنے کا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو حکم دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات الگ بات ہے، یہ ٹکرا رہی ہے، میں کیا کروں، ایسا بولنے کا نہیں۔ آپ اپنے دماغ سے، دل و دماغ سے قرآن و حدیث یا قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کھرچ کر نکال دے، قرآن و حدیث نہیں پڑھنے کا، پیر صاحب اور سلسلے کی جو تعلیمات ہے اسے پڑھنے کا۔ یہ جو میں سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو مریدوں کے دماغ میں ڈالنے کے لیے وہاں بہت جتن کیے گئے، کھلا قرآن کی بے عزتی اور اہانت کی گئی۔ یہ رمضان المبارک کس لیے مبارک ہے؟ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں حکم دیا کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے جڑیں، قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ کب قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ اور یہاں اہل تصوف کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کا نہیں، قرآن و حدیث کو کھرچ کے نکال دے، یہاں تک کہ گستاخی کی ان لوگوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ ارے قرآن تو شرک سکھاتا ہے، قرآن میں شرک بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کو کہہ رہا ہے ہدایت ہے، اللہ کا کلام گمراہ کرے گا؟ کتنی بڑی گستاخی ہے، ڈرنا چاہیے ان کو اللہ سے۔ اور ان کے کلام میں ہدایت ہے، یہاں گمراہی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک کھلا میں نے دو تین پہلو بتایا، ایک ایسے اذکار، ایسی عبادات اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی، وہ میں نے ایک سلسلہ ہمارا چل رہا تھا دروس کا پیغام قرآن، اس میں آمن الرسول کے تحت میں وہ رسالت پر، اس میں وہ غلو کرنے والے اور جفا کرنے والوں کا تذکرہ جاری تھا، تو اہل تصوف میں تیجانی اور رفاعی سلسلے کا ذکر بھی آیا۔ تو عرب کی کتاب تھی، اس میں ان کے کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی، تو ان کے یہاں ایک ذکر بتایا گیا، کیا ہے
دعا الفاتح لما اغلق، اور ایک اور دعا ایسے کہ جو بند چیز ہے اس کو کھولنے والی دعا، اور ایک اور دعا بتائی تھی، ذکر بتایا تھا، 2-4 لائن کا ذکر ہے۔ وہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا، ہمارے سلسلے کے اس ذکر کو پڑھے گا، تو 1 مرتبہ پڑھنے سے 600 مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، 600 ہے 6000 ہے، 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے زیادہ اور یہ پوری نہیں ہے، اور بھی کچھ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو اور ہم کو 2 لائن 3 لائن کی کوئی ایسی دعا ذکر مل جائے کہ میں اور آپ وہ پڑھ لیں اور کئی مرتبہ، 600 چھوڑیے 6 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل اسے ہم مان لیں، تو کیا ہم قرآن پڑھیں گے؟ یہ قرآن سے دور کرنے کی طریقے ہیں۔ صوفیت جو ہے ہمارے یہاں، اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں بہت ذمہ داری کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، کہ اس لیے کہ لوگ اس قسم کی باتوں کو سن کر یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ مولانا اس مسلک کے نہیں ہے اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی جواب دینا ہے، مرنا ہے، اور یہ بطور ذمہ داری کے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ سننے کے بعد برا بھلا کہیں گے، ناراض ہوں گے، گالیاں دیں گے، اور بس چلے تو ہم کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ذمہ داری ہے، یہی تو اللہ کا امتحان ہے کہ آپ توحید کے قائل ہیں، سنت کو مان رہے ہیں، تو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے قبول کر لیجئے، اور جو اس کے خلاف ہے یہ مان لینا کافی نہیں ہے، اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم نے صرف یہ نہیں کہا، جن کا نمونے کی بات ہر سال ہم کرتے ہیں، ہم کو کہا گیا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی کہا ساتھ ساتھ، اتنا ہی نہیں کہا، یہ بھی کہا کہ جن کو تم مانتے ہو، تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، میں ان کو نہیں مانتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں ان سے کیوں ڈروں؟ جن کو تم نے معبود بنایا، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہی بات ہم یہاں کہیں کہ حق کہنے سے ہم ڈریں اور وہ باطل کو پھیلائیں، سلسلے چلائیں، لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کے ایمان سے کھیلیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، سچ بات کہنے پہ لوگ رکاوٹ ڈالیں، برا سمجھیں، اور جھوٹے باطل گمراہیاں لوگوں میں پھیلانے والے آزاد لوگوں کو پھیلاتے رہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا بولنے والا نہ ہو۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ایک مثال میں نے عقیدے کی صرف دی۔ میں نے کہا نا کہ آپ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے اس حکم کو نہ سمجھے کہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ مانو، اس کی اتباع کرو، سمپل۔ لیکن مان رہا ہے کوئی؟ اب عقیدے میں جب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں صوفی ہوں، صوفیوں والا عقیدہ مان رہا ہوں، اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کرام کا اتفاق، تمام امت کے معتبر علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جملہ قرآن میں 6 یا 7 مرتبہ الگ الگ انداز میں ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قائم ہے۔ صرف یہ جملہ میں نے کہا 7-8 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اس کی اہل علم نے، محققین نے عقیدہ کی کتابوں میں دعویٰ کیا، علامہ ابن قیم، علامہ ابن ابلیس، کہ اس کی تقریباً 1000 دلیلیں ہیں۔ کتنی؟ 1000 قرآن حدیث سے 1000 دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے ذات کے ساتھ، اور ہر جگہ ہے اپنے علم کے ساتھ، ہر ایک کے قریب ہے، علم، قدرت، احاطے کے ساتھ، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مومن بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، ان کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ ہے، مطلب ان کا ساتھ علم کے ساتھ ساتھ مدد بھی آ گئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اس کی مدد، اس کی حفاظت۔ یہ اچھی طرح سمجھیں کہ علم، قدرت اللہ کی ہر جگہ ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کافروں کے ساتھ، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کائنات کا کوئی وجود، کوئی ذرہ۔ لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اگر آپ ہندوستان میں بہت سے لوگوں سے پوچھیں تو ایک بڑا طبقہ فوراً یہ جواب دے گا، اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے۔ کیسے؟ ذات کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ذات، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے۔ اگر ہم عرش پر کہیں گے تو عقلی طور سے یہ سوال اٹھتا ہے، یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب ہم نہیں، دنیا کی باتیں کریں گے۔
ہمارے الیاس گمن صاحب کی ایک کلپ چلی تھی، میں نے دیکھا، ہاں عجیب جہالت والی باتیں کرتے ہیں، عقلیت کی بات اللہ کے بارے میں. کہا اللہ ہر جگہ ہے، تو کسی نے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہر جگہ سے مطلب کیا، پیشاب پاخانے کی جگہوں پر بھی ہے، گندی جگہوں پر بھی ہے. کہا جیسے ہم قرآن کو یاد رکھتے ہیں، سینے میں رکھتے ہیں، تو ایک حافظ قرآن ہے، آپ اور ہم بھی مسلمان، کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے نا سب کو، میموری میں ہے. تو اب آپ پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا میموری سے وہ قرآن نکالتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں قرآن جو حفظ ہے نا، دعائیں ہیں نا، تو پھر کیا آپ قرآن لے کے جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے انتہائی بکواس قسم کی دلیل دی. میموری کی شکل میں، یادداشت کی شکل میں الفاظ نہیں ہے، لیکن انہی الفاظ کو جو آپ کی میموری میں آپ مسجد میں، گھر میں ادھر ادھر دہرا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. پیشاب پخانے کے لیے گندے مقام پہ گئے تو نہیں پڑھ سکتے. واضح ہے نا؟ تو اب وہ اس کو دلیل دے رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے سینے میں محفوظ قرآن کو پیشاب پخانے کی جگہ سے نکال نہیں سکتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہمارے گھٹنا ٹوٹے سر، یہ کوئی بات ہوئی؟ دلیل ہوئی؟ اور یہ آپ کی دلیل جو ہے عقلیت کی بنیاد پر ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر دلیل اس کا ساتھ دے رہی ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے احناف صوفی حضرات، وحدت الوجودی لوگ، امام حنیفہ سے فتویٰ یہ منقول ہے، موجود ہے، کچھ حنفی اس کا رد کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے. پوچھا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن میں نے یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے، زمین میں کہاں ہے، تو امام حنیفہ نے کہا تب بھی کافر ہوگا. ابو مطیع بلخی ان کے شاگرد نے یہ سوال کیے، یہ جواب دیا الفاروق میں. علامہ ابن عبد العزیز نے اور دوسرے علماء نے اسے نقل کیا. یہ جو وحدت الوجودی علماء ہیں یہ فوراً کہہ دیتے کہ نہیں یہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت کے جھوٹے طور سے لوگ منسوب کرتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ امام حنیفہ نے، امام شافعی نے، کسی امام نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے. ہاں یہ اقوال ہم بتا دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق الگ ہیں، ایک نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں سب ایک ہی ہے، اللہ سے نکلے ہیں، صوفی کہتے ہیں. اور اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، ہاں، اور مخلوق سب کے سب نیچے ہے. یہ عقیدہ ملے گا آپ کو، ہاں بالکل صاف صاف. اب جو لوگ یہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کا ثابت ہے یہ نہ لے کر صوفیوں والا عقیدہ مان رہے ہیں، جو یونانی فلسفے سے متاثر ہے، ہندو مذہب سے ماخوذ ہے، دوسرے گمراہ فرقوں اور مذاہب کی غلط تعلیمات کو لے کر اس پہ اسلام کا چربہ چڑھا دیا گیا، نام چڑھا دیا گیا ہے، ایسی تعلیمات کو لے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھائی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہی حال مسلمانوں میں بالکل واضح ہے کہ الگ الگ جب مسلک بنایا تو کیوں الگ الگ مسلک ہیں؟ کہ الگ الگ کچھ نہ کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، طریقے ہیں. کہیں نہ کہیں دوسرے سے جب اختلاف کیا طریقے میں، عبادت میں، عقیدے میں، اصول میں، تو الگ ہوئے نا، تبھی تو فرقے بنے. تو جو الگ الگ فرقے بنے اس کا مطلب ان کے یہاں الگ الگ اصول بنا لیے گئے، اتباع اور ماننے کے الگ الگ ضابطے، یا ان کے یہاں تعلیمات میں فرق ہے. یعنی قرآن و حدیث کا ماننا پورا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے. میں ان تفصیلات کو سمیٹ کر کہوں کہ اللہ نے سمپل سادہ حکم دیا کہ جو کچھ اوپر سے آسمان سے نازل کیا گیا ہے نا بس وہی مان لو، عقیدے میں بھی وہی مانو، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کی ویسی کرو. ہاں، اور آپ نے کہا بھی صلو کما رأیتمونی اصلی. بخاری کی ایک حدیث میں ٹکڑا ہے، مالک بن حویرث وغیرہ، کیا نام ہے ان کا، جو 20 صحابہ کرام آئے تھے. ہاں مالک بن حویرث نہیں، شاید وہی تھے. ہاں 20 صحابہ، ہاں نوجوان صحابہ. تو آپ نے 20 دن نماز 20 نمازیں پڑھے، 5 دن تک رکھا، اور پھر وہ گھر جانے لگے تو ان سے جو نصیحت کی اس میں یہ کہا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. یہ ہم کو بھی حکم ہے. اب ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ حدیثوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہم کو ویسی پڑھنی ہے. لیکن آج دیکھیے کہ آپ اگر بتائیں کسی کو کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت، کہتا ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں، میرے امام سے یہ قول ہے، ہاں میں تو وہی مانوں گا. کیا ہمارے علماء کو نہیں سمجھتا؟ کیا ان کو نہیں سمجھتا؟ کیا ان کو نہیں سمجھتا؟ تو ہمارا سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو سمجھتا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں آنے کے بعد کسی کی بات ماننا جائز ہے؟ سبھی کہیں گے. ہاں احناف میں بھی جو منصف انصاف والے علماء ہیں، ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی، ہاں وہ کہتے ہیں طارق صاحب پاکستان کے، مجھے حیرت ہوئی
بڑی کھل کر انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کے مقابلے امام ابو حنیفہ کی بات کو دین مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے, یہی جملہ ہے ان کا کہ کافر ہو جائے گا. ابو حنیفہ کی بات مانے گا قرآن حدیث کے خلاف, جھوٹ چھوڑ کر قرآن حدیث کو, تو وہ کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ میں مانتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اعتراف کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے, اللہ کا ڈر ہے. ہاں, ان کو اللہ کا خوف ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے, اور ہم اس سے اگر لوگوں کو بے بہرا رکھتے ہیں تو لوگ بھی قیامت کے دن ہمارے, اللہ تو سوال کرے گا, لوگ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, کوئی نہیں بچانے والا ہوگا. لہٰذا ان کو عذاب دے. اس طرح کا جو گمراہ کرنے والوں کے لیے جو ہے تو جو قرآن و حدیث نے نقشہ کھینچا ہے یہ منظر ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھو. آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم, حج کے احکامات, طریقے, آداب مجھ سے لو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حج کا, دین کا, عبادت کا کوئی طریقہ بتایا, اور آپ اس کی بجائے یہ کہو کہ بھئی ہمارے مسلک کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں, میرے بزرگ تو ایسا بتاتے ہیں, وہ عالم اتنے بڑے ہیں, 5 مرتبہ روزانہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, ان کی اتنی کتاب ہے, ہاں تو ان کی بات کیا غلط ہوگی کیا؟ ہاں, ان کی بات غلط ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ کی شریعت محفوظ ہے. باقی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں, ساری امت مانتی ہے. امام مالک کا کتنا مشہور قول ہے, کتنا مشہور قول ہے, لوگ سمجھتے ہی نہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. کل منا مقبول قولہ او مردود الا صاحب ھذا القبر. ہم میں سے ہر شخص کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے, قبول بھی کیا جا سکتا ہے, سوائے اس قبر والے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے امام مالک نے کہا یہ بات, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کو رد نہیں کر سکتے. ہم میں سے کسی کی بات کا بھی رد کیا جا سکتا ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو امام شافعی ہو, امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام احمد ہو رحمہم اللہ, سب نے یہ کہا کہ ہماری بات چھوڑ دو. الگ الگ پیرائے میں قرآن و حدیث کو, اللہ کے رسول کی بات کو مان لو. امام حنیفہ کہتے ہیں جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے, مسلک ہے. کیا معاملہ رہ گیا اس کے بعد؟ بلا وجہ بحث, جھگڑے, ماننے کو تیار ہی نہیں. ہمارے اختلافات ختم ہونے کا نام ہی نہیں, اور ختم نہیں ہوں گے. ھذا امر قد قدر, یہ ایک مقدر بات ہے, لیکن یہی ہمارا امتحان ہے. اور اس چیز نے آج امت مسلمہ کو پارا پارا, ٹکڑا ٹکڑا بنا کر انتہائی کمزور کر رکھا ہے. ہم آپس میں تو لڑتے ہیں, ہاں دوسرا کوئی بھی آ کے ہمیں جب چاہتا ہے استعمال کرتا ہے, مار دیتا ہے, ہماری جان مال عزت و آبرو کو نشانہ بناتا ہے, تب ہم روتے ہیں, ڈرتے ہیں. اللہ کو بلا بیٹھے ہیں نا, اللہ کی شریعت کی جب پابندی نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی پرواہ نہیں ہوگی. جب تم رسول کی مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا. آج مسلمان ڈر رہا, خوف میں جی رہا ہے, ہاں, اور اسے دنیا کے لوگ ڈرا رہے ہیں, مار رہے ہیں, جب جو چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے. تو قرآن پڑھیں. یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی ہاں شریعت کو نہ ماننا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے, جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ نور کی, کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ آ پکڑے. رسول کی سنتوں کی مخالفت کرو گے تو اللہ کا کھلا اعلان ہے کہ فتنہ آئے گا, دنیا کا عذاب آئے گا, آخرت کا عذاب بھی آئے گا. پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے, طوفان آ سکتے ہیں, ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہو سکتا ہے, قانون نافذ کر سکتا ہے, اور کیا کیا ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہو رہا ہے. تو کیا ہے اللہ کا حکم؟ سورہ اعراف کے اتباع میں شروع میں کہا کہ عقائد میں, عبادات میں, اعمال میں, سیاسیات میں, اخلاقیات, ہر چیز میں اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے. کچھ ہم دین کی بات لے ہوئے اور دنیا داری کی چیز وہ یورپ اور امریکہ سے لے ہوئے. آج ہمارے یہاں حیرت کی بات ہے, جو لوگ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ طریقہ کیا اپنانا چاہتے ہیں. بولتے ہیں سعودی عرب میں تو حکومت خاندانی ہے, ٹھیک ہے, آپ کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو مرسی کی جیسے قائم ہوئی, جیسے طیب اردگان کی قائم ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ وہ یورپ اور امریکہ کے الیکشن والے طریقے سے. تو یورپ اور امریکہ کے طریقے سے اسلامی حکومت لائیں گے؟ ہاں, خاندانی والے قابل قبول نہیں ہیں.
امریکہ کے طریقے والے قابل قبول ہیں. سیکولرزم یہ خود بیان کر دیتے ہیں, پہلے اسلام کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں, جب حکومت آ گئی تو کہا کہ نہیں آزادی, سیکولرزم, جمہوریت ہمارے نزدیک وہ زیادہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان ایسا لگتا ہے کہ اتنے بے وقوف ہے, جب جو چاہتا ہے ان کے عقائد سے, فکر سے, اعمال سے کھیلتا ہے, اور کوئی بھی گمراہ سے گمراہ آ جائے, بے وقوف بنانے والا, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, جو امت کا خیر خواہ ہے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں, اس کو کمزور کرتے ہیں, دشمن کے لیے نبالۂ تر بنا دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح منہج پر, توحید پر ہے تو اس کے خلاف دوسرے تو ہیں ہی, ہمارے درمیان سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کمزور کرنے کے لیے, اور یہ زیادہ بڑا ہتھیار ہے مخالفین کا. چنانچہ شیخ کی یہ بات کہاں کہاں تک جاتی ہے, ابھی میں نے جو کچھ کہا میرے اعتبار سے یا ہمارے درس کے وقت کے اعتبار سے بہت لمبا ہو گیا, لیکن میرے اعتبار سے بہت مختصر ہے یہ بات. یہ جتنا ہم پڑھتے جائیں, غور کرتے جائیں, یہ قرآن کا سیدھا سمپل حکم جو ہے, جو بولنے میں سننے میں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن پریکٹیکل میں مسلکی بنائے ہوئے جو جال ہیں اس میں جب غور کرتے ہیں تو یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے قرآن کی یہ بات کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو, دوسروں کی اتباع مت کرو, دوسرے اولیاء کی. آج مسلمان دوسرے اولیاء کی اتباع کر رہے ہیں. ما جاء بہ رسول سے جب ٹکراتا ہے, وہ اللہ کی وحی سے ٹکراتا ہے تو وحی کو چھوڑتے ہیں, اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کے بارے میں وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں, اور امام کی بات, بزرگوں کی بات, پیر صاحب کی بات, مفتی صاحب کی بات, فلاں صاحب کی بات سب مانتے ہیں, اللہ اور رسول کی نہیں مانتے, اپنے دل کی نفس کی مانتے ہیں. اور جب یہ رویہ آپ اختیار کریں گے, ہم اختیار کریں گے, تو پھر ہم کو یہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی حکومت آ گئی جو ہمارے ساتھ رحم نہیں کر رہی ہے, قانون بنا رہی ہے, دو رنگی چل رہی ہے, مسلمان کے ساتھ الگ رویہ ہے, دوسروں کے ساتھ الگ رویہ. یہ ساری چیزیں اور اس سے بہت بڑھ کر چیزیں, طوفان آنا, زلزلے آنا, بھوک مری کا آنا, یہ سب ممکن ہے. یہ اللہ نے اعلان کر کے رکھا ہے. تو ضرورت ہے امت کو کہ اپنے اس رویے پر غور کرے, اور رمضان المبارک میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ امت پر اس بات کی مامور ہے کہ ہر معاملے میں رسول کی یا ما جاء بہ رسول یا جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرے. وَلَيْسَ لَهُمْ أَيُّ حَقٍّ أَن يَتَّبِعُوا شَخْصًا کہ اور امت کے لوگوں کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی اتباع کریں. فلاں پیر صاحب, فلاں بزرگ چھوڑیے, یہ بھی اصولاً سب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد, اس امت کے میں پیدا ہونے کے بعد, اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی پیروی کی بات کرے تو وہ بھی نہیں چلے گا, گمراہ ہو جائے گا. تو شیخ نے کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی اتباع کرے, کائن من کان, وہ چاہے جو ہو, چاہے جو شخص ہو, فی مخالفت ما نزل الیہم, اس چیز کی مخالفت میں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یعنی قرآن اور حدیث جب آ گیا تو جو نازل شدہ یہ ہے, قرآن حدیث کی مخالفت میں کسی بھی آدمی کی کوئی بات نہیں ماننی, چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو. ان کی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے الگ ہے. کوئی بولے کہ وہ بھی پیغمبر ہے, میں ان کی بات مانوں گا, اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دوں گا, گمراہ ہو جائے گا. کوئی کتنا بھی کرامت والا ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, آج کے اعتبار سے کوئی بڑا ہے یا پرانے زمانے کے اعتبار سے بتایا جاتا تھا وہ ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, آگ میں کھیلتے تھے, تو ایسا کوئی شخص بھی کیوں نہ ہو, اس کی بات مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بات جو میں اصولاً بیان کر رہا ہوں یہ ایسی ہے کہ سارے مسلک کے لوگ اصولاً کتاب اور کاغذ پہ مانتے ہیں, کاغذ پہ سب مانتے ہیں, پریکٹیکل میں ان کے یہاں یہ بات نہیں نظر آتی, صرف اہل الحدیث میں یہ بات نظر آتی ہے. تو شیخ نے کہا رسول کو چھوڑ کر یا اللہ کی نازل شدہ شریعت کو چھوڑ کر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, وہ کوئی بھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اصول حدیث میں اللہ کے رسول کے یہ جملے یاد رکھنے والے ہیں, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی معصیت میں, اللہ کی شریعت کی مخالفت میں, خالق کی مخالفت میں, معصیت میں مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی, اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. ومن علامات الضلال, اور گمراہی کی علامتوں میں سے کیا ہے, ایک علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں, یعنی آپ کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے, تھوڑے میں یا زیادہ میں. کوئی شخص تھوڑی مخالفت کر رہا ہو, کوئی زیادہ,
اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سنت یہ ہے اور کوئی جان بوجھ کر اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گمراہ ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں گمراہی ہے، کچھ چیزیں تو اچھی کر رہا ہے، تو اب کچھ چیزیں اچھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ساری چیزیں اس کی مان لی جائے، اس کے غلط پر خاموشی اختیار کی جائے؟ نہیں۔ ہاں، امام احمد سے کسی نے کہا نا کہ ارے آپ بدعتیوں کو برا بھلا اتنا کہتے ہیں، اتنی شدت برتتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں بھی تو ہے۔ تو امام احمد نے کہا رحمہ اللہ نے جواب دیا، سمجھے اس کو بہت سے لوگ آج سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ امام احمد نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ ہم لوگوں کی تعریفیں کرتے پھریں، خوبیاں گنتے پھریں، ہاں اس کا مکلف کیا ہے کہ اگر کوئی غلط ہے، شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ہم اس کی نشاندہی کریں، متنبہ کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور دوسروں کو اس کی گمراہی سے بچائیں، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ فلسفہ لاتے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی ہیں تو اچھائیاں دیکھو، برائیاں چھوڑ دو۔ اگر آپ اور ہم گمراہی اور بدعت کو بیان کرنا بند کر دیں، علماء کرام بند کر دیں، ہمارے ماضی کے علماء یہ نہیں کرتے، تو کیا عام آدمی فرق کر پاتا کہ یہ سنت ہے بدعت ہے؟ ارے وہ بھی تو بہت سے مسلمان کر رہے ہیں۔ ارے چھوڑیے دوسرے کے، آج کے زمانے میں دیکھیے کہ کتنے لوگ شرک، بدعت، خرافات، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کتنے لوگ اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بدعت کو لوگ بدعت نہیں کہتے، گمراہی کو گمراہی نہیں کہتے۔ ہاں، تو بہرحال ان شارٹ انہوں نے یہ جملہ بھی جو کہا، آپ اس کو دماغ میں اتاریں کہ کوئی صحیح ہے یا غلط، اس کا معاملہ معلوم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تہوار منا رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، اگر تھوڑے میں بھی دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا اصول، اس کا دین صحیح نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ ہاں، اور پھر کہا وَمُتَابَعَةُ أَوْلِيَاءِ مِن دُونِ اللَّهِ، گمراہی کی علامت میں سے یہ ہے کہ تھوڑے یا زیادہ آدمی رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی باتوں کو مانے، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الضَّلَالِ، یہ گمراہی کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ صرف 1.25 صفحہ جو میں نے درس دیا، یہ تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ 10 منٹ میں یہ 5-7 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا قید الشیطان لبنی آدمہ، کہ آگے جو سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ شیطان کی چال سازش انسان کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسے پڑھیں گے۔ پروگرام کے مطابق کل بھی مجھے بمبئی کا سفر کرنا ہے، اگر کوئی موقع رہا اور عذر مقبول ہوا تو میں وہاں معذرت کروں گا، اگر نہیں گیا تو درس رہے گا، اور اگر چلا گیا تو پرسوں انشاءاللہ درس رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔